امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا ہے تو اس سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی ہوپ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل آپ نے درست بات کی شیرین، اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے انہوں نے روک دیا ہے، نتن یاہو کو انہوں نے فون کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اب کوئی اسرائیلی فوجی بیروت نہیں جائے گا۔ جو فوجی راستے میں تھے انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکی صدر کی اہم نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ایک اقدام ہے امریکی صدر کا کہ وہ حزب اللہ سے بھی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے اب نہیں کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایرانی اچھے جنگجو نہیں لیکن بہت اچھے مذاکرات کار ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ایرانی مذاکرات کار بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مذاکرات جس حوالے سے ایرانی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، اور ان سے اچھا مذاکرات کار کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ بھی ہم ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے آگے کچھ بات کی تھی کہ ختم ہوئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب نہ ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں تو فکر نہیں۔ بات چیت معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بم گرانا شروع کر دیں۔ مذاکراتی عمل کے دوران لبنان پر حملے کیوں کیے، یہ ایک بہت ہی اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید برہم نظر ہے، صرف تھوڑا بہت نہیں، شدید برہم نظر ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں تلخ جملوں کا بھی کچھ تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرہ قرار دیا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ امریکی صدر نے دیر کر دی، لیکن دنیا تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو حواس الباختہ شخص ہیں، ایک پاگل شخص ہیں، ایک ناشکرے۔ ہاں، یہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر امریکی صدر کو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، اب ان کو خیال آ گیا ہے کہ جی ساری فساد کی جڑ ایک شخص ہے جس نے دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے، اور وہ ہے بنجمن نیتن یاہو۔ ایکزیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ بات بالکل درست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے امریکی صدر نے ان کو جیل جانے سے بچایا ہے۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، امریکی صدر بنیامین نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے فواد کوئی دو رائے تو ہے نہیں، آپ دیکھیں نا کہ بچوں کے ذہنوں میں ایک الگ قسم کا ایک ہیٹرڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو پیلسٹائن ایشو، پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل بھی اس کے بعد پھر جس طرح سے یہ والا معاملہ زور پکڑتا رہا، مشرق وسطیٰ جتنا انسٹیبل کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جہاں باتیں آگے پروگریسولی آگے بڑھتی تھی تو وہاں اسرائیل کی جانب سے کوئی نئی چال چلتی جاتی تھی جس سے معاملات سٹینڈ سٹل ہوتے تھے۔ تو بیروت پر حملوں سے اسرائیل دنیا بھر میں مزید تنہا ہو جائے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو۔ بات درست کی ہے انہوں نے، بالکل درست کی ہے۔ اور نیتن یاہو کا اگر آپ ریاکشن دیکھیں نا تو نیتن یاہو کا جو ریاکشن رپورٹ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو رپورٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ گفتگو کے دوران اوکے اوکے کہتے رہے، یعنی کہ ایک باس ہے اور باس کے سامنے جس طرح آپ اوکے اوکے کرتے رہتے ہیں، یس سر اوکے سر یہ ہو جائے گا، تو اوکے اوکے وہ کرتے رہے ہیں۔ تو ان کا جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں شاید بہت زیادہ طاقتور انسان ہوں، تو وہ بھیگی بلی بنے رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے۔ تو آئی ہوپ وی وش کہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ بنیامین نیتن یاہو نے ضرور سیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھے گی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی اب بھی برقرار ہے۔ دیکھیں نا آپ کہ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد بھی وہ احمق شخص، وہ بالکل پاگل شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈھٹائی اس کی برقرار ہے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو نہ کہنے کا وقت آ گیا، یعنی اپنے زون سے یہ باہر ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں نکل رہا۔ حالانکہ یہ جس گفتگو کا ہم نے حوالہ دیا کتنا کیٹیگوریکلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی، اب حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، یہ اسرائیلی موقف ہے۔ جنوبی لبنان پر قبضے کے بعد اسرائیلی فوج کی مختلف مقامات پر حملے باز نہیں آ رہے، وہی روش انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے۔ مزید 8 شہری شہید ہوئے ہیں۔ 2 مارچ تب تک شہادتوں کی تعداد اگر ہم آپ کو بتا دیں کوئکلی سٹیٹس کے مطابق ناظرین 3,500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ حزب اللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کی حمایت کر دیا ہے۔ یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے
जंग बंदी की हिमायत की गई है। हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि हम पूरे लबनान में मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत करते हैं, लेकिन मुकम्मल जंग बंदी लबनान की सरजमीन से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला से मशरूत है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब तक लबनान से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला नहीं हो जाता उस वक्त तक मुकम्मल जंग बंदी नहीं हो सकती। और जी इसराइली फ़ौज की लबनान में जारियत के हवाले से बात करते हैं, जिसका ज़ाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है अपना नैरेटिव पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर, बड़ा ओपनली, बड़ा कैटेगोरिकली प्रेजेंट किया पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान ने जी की है शदीद मज़म्मत और ये कहा है कि मामला बातचीत से हल किए जाए। हम हमेशा नेगोशिएशन की बात करते हैं, हम तो मीडिएटर भी रहे हैं बहुत सारे मामलात में, और स्पेशली मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन में लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का ये खिताब था। उन्होंने कहा कि पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। लबनान और पाकिस्तान ने हमेशा से सिफारती कोशिशें जारी रखी हैं, और ये एक बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज के ऊपर, सिफारती मैदान में हमेशा से जब भी किसी ममालिक के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा होती है तो सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो इस मामले के ऊपर, इस जलती हुई आग के ऊपर पानी डाले। लबनान पर इसराइली हमले जंग बंदी और सिफारती कोशिशों को कमज़ोर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश भी हमने ये देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा कर रही है। इसके साथ साथ अमरीका ईरान रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल में तातुल की खबर है होती है, और फिर ज़ाहिर हम ये देखते हैं कि जहाँ भी ये सिचुएशन स्टैंड स्टिल होती है तो वहाँ पर सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है जी आलमी मंडी में। और क्विकली हम आप लोगों को बता देते हैं, ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ज़ाहिर एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये तो होना ही था। अमरीकी क्रूड ऑयल की क्विक स्टैट्स बताएं तो 91 और बरतानवी खाम तेल $94 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें ना, ऑयल मार्केट दिखाती है। फिर उस ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट फिर पूरे हर सारी कंट्रीज पर पड़ता है ना, मईशत पे पड़ता है। फिर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर चीज़ सप्लाई चेन उसकी मुतासर होती है। पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल शहर कायद की बात हो रही है, तो शहर कायद में जी हाँ मसाइल के अंबार हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अंबार हैं मसाइल के, यानी कि एक दो मसले नहीं है, अंबार है मसाइल के। शहरियों का जीना दुश्वार है इन्हीं मसाइल की वजह से, क्योंकि कराची में ना कहीं अवाम को पीने के पानी की तलाश है तो कहीं गंदगी और कचरे के ढेर ने शहरियों को परेशान कर रखा है। बचते बचाते अगर आप उस कचरे के ढेर से निकल भी आए तो आपको एक ऐसी सड़क पे आना पड़ता है जहाँ का जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह है। यानी कि अगर आपने कहीं पहुँचना है, ठीक है, उसका कम्यूट अगर लेट्स से कि 15-20 मिनट का है तो उस तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो आप बहुत आराम से 1 से 1.5 घंटे कह सकते हैं शिरीन के कराची के शहरी रोज़ ही अजियत में मुब्तला हैं और रोज़ ही उनको एक नया इम्तिहान देना पड़ता है, चूँकि मरकज़ी सड़कें, सर्विस रोड्स या मोहल्लों की गलियाँ हर तरफ टूट फूट का शिकार हैं। सदर को MA जिना रोड से मिलाने वाली एक बड़ी अहम सड़क है, यहाँ भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए